جمہور مفسرین کے نزدیک یہ صورت مکی ہے، لیکن ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ یہ صورت مدنی ہے۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ عربی میں زمانے کو عصر کہتے ہیں۔ اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم ارشاد فرمائی۔ اسی مناسبت سے اسے سورہ عصر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ سورہ عصر کے مضامین کیا ہیں؟ تو اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس صورت میں انسانی زندگی کا دستور بیان کیا گیا ہے، اور اس میں زمانے کی قسم کھا کر بتایا گیا کہ اسلام قبول کر کے نیک اعمال کرنے والے، ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی تاکید کرنے والے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنے والے کے علاوہ آدمی ضرور خسارے میں ہے، آدمی ضرور نقصان میں ہے، کیونکہ اس کی عمر لمحہ بلمحہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس صورت کا آغاز اللہ رب العزت والعصر سے فرما رہے ہیں۔ والعصر، عصر کہتے ہیں قسم ہے زمانے کی۔ مفسرین نے اس کی مختلف تفاسیر بیان کی ہیں، مختلف اقوال اس کے بارے میں ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے زمانہ مراد ہے، اور زمانہ چونکہ عجائبات پر مشتمل ہے اور اس میں احوال کا تبدیل ہونا دیکھنے والے کے لیے عبرت کا سبب بنتا ہے، اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے یہاں آیت میں زمانے کی قسم مراد ہو۔ ایک اور قول بھی ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ عصر اس وقت کو بھی کہتے ہیں جو سورج غروب ہونے سے پہلے کا ہوتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ نقصان اٹھانے والے کے بارے میں اس وقت کی قسم یاد فرمائی گئی۔ ایک قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں پر زمانے سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ مبارک ہے۔ ایک ہم نے مطلقاً زمانہ کہہ دیا ایک قول، اور یہاں اس قول میں اس کو ہم نے قید کر دیا کس زمانے کے ساتھ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اقدس کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں بجا اپنے محبوب کی عمر کی بھی قسم کھائی، اپنے محبوب کے شہر کی بھی قسم کھائی، جیسے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، یعنی جہاں پہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکن و مکان تھا اس کی قسم کھائی، اور جس طرح اللہ عمرو کا فرما کر آپ کی عمر مبارک کی قسم کھائی، اسی طرح مفسرین فرماتے ہیں یہاں پہ والعصر کہہ کے اپنے محبوب کے زمانے کی قسم کھائی۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ دیکھیں، آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے، آ کے آپ سے بات کرتا ہے، آپ اس کی بات سن لیتے ہیں، لیکن ایک شخص آتا ہے اور آتے ہی آپ کو قسم دلا کے کہتا ہے، میں قسم کھا کے یہ کہتا ہوں یہ معاملہ ایسے ہے، تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اگر آپ اس کی بات نہیں بھی سننا چاہتے تو آپ اس کی بات سننے لگ جاتے ہیں۔ میں اس چیز کو اللہ کی ذات سے کمپیئر نہیں کر رہی، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے، وہ نہ بھی قسم کھائے، ہمیں پھر بھی اس کے کسی قول میں شک نہیں ہے، لیکن قسم کھانے سے مراد کیا ہے یا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت قسم کھا کے بتا رہے ہیں کہ انسان، قسم ہے میرے محبوب کے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ بے شک انسان سارے خسارے میں ہے؟ نہیں، آگے استثناء آ گیا، مستثنیٰ کر دیا۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرتے رہے، تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس آیت کی سمجھ نہ آتی تھی، ان الانسان لفی خسر، انسان کیسے خسارے میں ہے؟ ہم اگر غور کریں تو یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ زمانہ ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ زمانہ بہت پہلے دیکھا جائے
تو بہت سی آسائشیں ہمارے پاس موجود نہیں تھی، سفر مشکل تھے، ایک دوسرے سے رابطہ رکھنا مشکل تھا، ایک دوسرے تک پیغام پہنچانا مشکل تھا، لیکن آج یہ ساری آسائشیں ہیں، آسانیاں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ انسان ترقی کی طرف جا رہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ دراصل بات اس طرح ہے کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے اس آیت کی سمجھ نہ آتی تھی۔ ایک دفعہ میرا بازار میں جانا ہوا، میں نے بازار میں کیا دیکھا، بہت سے لوگ ہیں جو اپنا سامان بیچنے کے لیے بیٹھے ہیں، بہت مطمئن ہیں، بیٹھے ہیں، گاہک آتا ہے لے کے چلا جاتا ہے، لیکن ایک شخص بڑا بے قرار ہے، کبھی دائیں جانب جاتا ہے، بائیں جانب جاتا ہے، پھر آواز لگاتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، سارے ہی لوگ بیٹھے ہیں، تم اتنے بے قرار کیوں ہو؟ کہنے لگا، بات یہ ہے کہ اگر ان کا سامان نہ بھی بکا تو شام کو یہ رأس المال لے کے تو واپس لوٹیں گے، اپنا اصل مال تو ان کے پاس موجود ہوگا، لیکن میرا مال نہ بکا تو میں شام کو خالی ہاتھ واپس پلٹ جاؤں گا، میرے پاس رأس المال بھی باقی نہ ہوگا۔ تو امام راضی فرماتے ہیں، میں نے پوچھا تمہارا سامان کیا ہے؟ تو کہنے لگا، میں جو بیچ رہا ہوں وہ برف ہے۔ وہ کیا ہے؟ برف ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں دن بدن ہماری زندگی بڑھ رہی ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے، ہم برف کی طرح پگھلتے جا رہے ہیں۔ سال گزر گیا، ہماری زندگی سے ایک سال کم ہو گیا، لیکن انسان اس چیز سے بے خبر، غافل، خوشیوں میں مگن، بہت کچھ پا لینے کی دوڑ میں بہت خواب دیکھتا ہے، لیکن اس کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ اس کا کفن بھی بن چکا ہے، بازار میں آ چکا ہے، بکنے والا ہے، اور وہ بے خبر ہے۔ ہم سنتے ہیں فلاں نے گھر بنایا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گھر دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ کتنی ایسی نیوز ہیں جو ہمارے سامنے سے گزرتی ہیں، تو یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ تو دیکھا جائے تو حقیقتاً انسان خسارے میں ہے، لیکن استثناء کر دیا 4 چیزیں جس میں ہیں۔ مفسرین نے اس کے شان نزول میں یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دوست تھا، بڑا قریبی دوست تھا، لیکن جب آپ نے اسلام قبول کیا تو وہ آپ کے پاس آیا اور بڑا شفیقانہ آپ سے نصیحت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ تو بہت قابل انسان ہیں، بزنس میں آپ کا کوئی ہمسر نہیں، آپ رسول اللہ کے ساتھ لگ گئے، آپ نے اس دین کو قبول کر لیا، آپ نے سوچا بھی نہیں۔ اس بات پہ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا کہ جو اللہ کے لیے کرتا ہے یا اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں بھی فرماتے ہیں اور اس سے بہتر عطا بھی فرماتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے مفہوم بیان کیا ہے۔ تو ویسے تو یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ یا یہ 3 آیات اس صورت کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل ہوئی، لیکن حکم سبھی کے لیے ہوگا۔ تو کیا کہا؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، الذین جو آمنوا، ایمان لائے۔ صرف ایمان لے آنا کافی نہیں ہے، ایمان لے آنے کے بعد عمل صالح کرنا، وعملوا الصالحات، نیک اعمال بھی ضروری ہے، وتواصوا بالحق، اور پھر کیا کرنا؟ ایک دوسرے کو حق پر ڈٹے رہنے کی تلقین کرنا۔ جب ہم مدرسہ میں گئے، وہاں پہ پڑھا کرتے تھے، تو ہمارے اساتذہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ جب کوئی طالب علم مدارس کی طرف آتے ہیں یا جب کوئی بندہ بھی نیکی کی طرف چلنا چاہتا ہے تو اس کی زندگی میں بہت سی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، بسا اوقات والدین، بسا اوقات بہن بھائی، بسا اوقات عزیز و اقربا اس کو بڑے خواب دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا تم صرف یہ تعلیم حاصل کرو گی، اس کا سکوپ کیا ہے، تم ڈاکٹر بنو، تم انجینئر بنو، تم کسی اور طرف نکلو، تمہیں فائدہ ہوگا، دین تو بندہ کبھی بھی زندگی میں پڑھ سکتا ہے، ترجمہ تو بندہ ویسے بھی کر سکتا ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ایک دوسرے کو حق پر ڈٹے رہنے کی تلقین کرنی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ہم اپنے ارد گرد دیکھیں،
کیا ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو حقیقتاً ایک دوسرے کو حق پر ڈٹے رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا جو حق پہ ڈٹ جاتا ہے اس کے لیے آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، مشکلیں بھی ہوتی ہیں۔ جب آپ حق پہ ڈٹ جائیں گے، جب آپ کو استقامت مل جائے گی، آپ کو ہٹانے کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ میری استاد فرمایا کرتی تھی کہ شیطان انسان کو دین سے دور کرنے کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے جو اس سے بن پاتا ہے، جو بھی اس سے بن پاتا ہے وہ اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ لیکن جب آپ نے استقامت اختیار کی، اب آپ کی زندگی میں مسائل آئے، تکالیف آئی، اگر آپ اس وقت میں ڈٹ گئے اور صبر کیا تو پھر ان لوگوں میں شمار ہو جائے گا جو خسارے میں نہیں ہے۔ اس صورت سے چند چیزیں ہمارے سامنے آئی۔ ایک، والعصر، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ وقت ہے۔ وقت بہت بڑا سرمایہ ہے۔ جو لوگ وقت کو ضائع کر دیتے ہیں ان کے پاس سوا پچھتاوے کے کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ آپ اس مسافر کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو شام ڈلے اپنی منزل چھوڑ دے اور اپنی منزل کی طرف پشت کر کے چل پڑے؟ آپ اسے پاگل نہیں کہیں گے؟ آپ اسے احمق نہیں کہیں گے؟ آپ کیا کہیں گے رات کے اس پہر یہ کہاں پہ جائے گا، اس نے تو اپنی منزل کو ہی چھوڑ دیا۔ تو وقت کی قدر کیجئے۔ جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے بعد میں کبھی بھی وقت ان کے ہاتھ نہیں آتا، نہ وقت واپس آ سکتا ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ میں یہی کہوں گی کہ جیسے امام رازی رحمت اللہ علیہ کو اس شخص نے جواب دیا تھا کہ میرے پاس رأس المال بھی باقی نہیں رہے گا، اگر آج ہم وقت کی قدر نہیں کریں گے تو سب کچھ ہمارا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم عطا فرمائے، صحیح معنوں میں ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔